دیکھیے کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ انڈو پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا بیٹریل ہے. 1947 میں جو پارٹیشن ہمارا ہندوستان کا کیا گیا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آتا ہے، اسی وقت کشمیر کے ساتھ ایک بہت بڑی غداری کر دی گئی تھی. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف نے آپس میں مل کر جس طرح گرداسپور کا علاقہ ہندوستان کے حوالے کر دیا، جو مسلم میجورٹی ایریا تھا، وہ راستہ بند کر دیا کہ پاکستانی پنجاب سے کشمیر جانے کا ایک راستہ ہے، اس کو بند کیا. نتیجتاً امیڈیٹلی جو فسادات شروع ہوتے ہیں کشمیر میں، اس کے لاکھوں کے قریب مسلمان تو شروع ہی میں شہید کر دیے جاتے ہیں. اور وائل ایٹ دیٹ مومنٹ کہ جب 1.25 کروڑ مسلمان پورے ہندوستان سے مائگریشن کے لیے نکلتے ہیں، پورے ہندوستان میں کوئی 40-50 لاکھ مسلمانوں کو راستے میں ذبح کیا جاتا ہے، اور ایک 50 لاکھ مہاجرین کا ایک ریلا پاکستان میں پہنچتا ہے پاکستان کی تعمیر کے وقت. اب اس وقت کی پاکستانی حکومت کا حال دیکھیے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. پاکستان حکومت ٹینٹوں میں، خیموں میں اور لکڑی کے کریٹوں پر بیٹھ کے اپنی حکومت چلا رہی ہے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ملک چند ماہ سے زیادہ نہیں چلے گا. اس وقت قائد اعظم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور کسی صورت میں بھی کشمیر پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. جو وہاں کے ڈوگرا حکمران تھے، مسلم میجورٹی ایریا پہ حکمرانی ڈوگروں کی تھی، انہوں نے بھارتی حکومت کو انوائٹ کیا کہ اپنی فوجیں داخل کرو. چونکہ زمینی راستہ پاکستان سے بند کر دیا گیا تھا گرداسپور کی وجہ سے، اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا تھا کہ پاکستان سوائے اس کے کہ ایک جنگی حکمت عملی کے ذریعے کشمیر کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. مگر یہاں بھی بیٹریل تھا، کیونکہ جس طرح ماؤنٹ بیٹن نے اور لارڈ ریڈ کلف نے اتنا بڑا بیٹریل کیا پاکستان کے ساتھ، نقشے تبدیل کر دیا آخری لمحے پہ، اسی طرح پاکستان کے پاس اس وقت فوجیں ہی نہیں تھیں. جو تمام سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انڈین فورسز پورے دنیا میں پھیلی ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں حصہ لینے کے لیے، اس میں انگریزوں نے یہ کیا تھا کہ سکھوں کو اور ہندو ریجمنٹس کو، گورکھاس کو پہلے واپس بلا لیا، اور مسلمان ریجمنٹس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنتا ہے تو پاکستان کے پاس آرمی ہی نہیں تھی، اور جو چند ایک آفیسرز بھی تھے جو کمانڈر ان چیف آف دی انڈین فورسز تھے، اور جو پاکستان آرمی کا کمانڈر ان چیف اپوائنٹ کیا گیا آکن لیک اور جنرل گریسی، یہ دونوں انگریز تھے. اور قائد اعظم کے حکم کے خلاف قائد اعظم نے اس وقت حکم دیا کہ جتنی جو کچھ بھی فوج ہے اس کو لے کے کشمیر میں داخل ہو جائے، کیونکہ انڈین آرمی جو تھی، انڈین ایئر فورس جو تھی، وہ لینڈ کرنا شروع ہو گئی تھی سری نگر کے ایئرپورٹ کے اوپر. مگر آکن لیک اور گریسی نے انکار کیا. قائد اعظم نے اس کے باوجود کشمیر میں اعلان جہاد کروایا، اور پاکستان کے تمام ان ایریاز میں جہاں کسی قسم کے بھی ارریگولر دستے میسر ہو سکتے تھے، خاص طور پہ محسود ٹرائبل ایریا سے، ہمارے سوات سے، چترال سے، گلگت سکاؤٹس کے لوگ، چترال سکاؤٹس سے، وہ تمام مسلمان وہاں کے جو حکمران تھے اور جو قوانین تھے ٹرائبل ایریاز کے، ان سے کہا گیا کہ ہمیں مجاہدین دستے چاہیے جو کشمیر میں داخل ہو کر کشمیر کو براہ راست ایک ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے پاکستان سے ملا لیں. قائد اعظم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اس ٹوٹے پھوٹے پاکستان میں دنیا نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم اس وقت قابل نہیں ہے کہ کشمیر میں جنگ کر سکیں. قائد اعظم واز سچ این آنریبل مین. وہ ریئلائز کر چکے تھے کہ اگر کشمیر دشمن کے ہاتھ میں چلا گیا، پاکستان کا تمام دریا وہاں سے آتے ہیں، پاکستان کا چین سے راستہ وہاں سے نکلتا ہے، پاکستان کی تمام مستقبل کی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر کشمیر پر یہ غداری ہم ایکسپٹ کر لیں تو. اینڈ قائد اعظم ریفیوز ٹو ایکسپٹ. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلا جہاد کشمیر میں قائد اعظم نے شروع کیا. قائد اعظم نے ہی مجاہدین دستوں کو استعمال کیا. جو کچھ آزاد کشمیر آپ کو آج نظر آتا ہے، یہ اسی وقت قائد اعظم کی اپنی زندگی میں مجاہدین نے آزاد کرا لیا تھا. اور قائد اعظم زندگی کے آخری سانس تک، یہ ہماری طویل ترین جنگ بھی تھی پاکستان بننے سے لے کر جب تک قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے، کشمیر میں مجاہدین دستے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے جنگ کرتے رہتے ہیں. آہستہ آہستہ پاکستان کی ریگولر آرمی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر. اور ایک تاریخ رقم ہوتی ہے قائد اعظم کے انتقال کے بعد تک. ان کے انتقال کے بعد پھر یہ انڈینز بھاگے ہوئے جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں اور کہتے ہیں کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز کے مطابق کشمیر کے عوام کو حق دیں گے کہ اس تصواب رائے کیے جائے، ان سے رائے لی جائے، اور یہ کہا جائے کہ جس طرف ہی شامل ہونا چاہتے ہیں یہ شامل ہو جائیں. وہ صرف انڈیا کا ایک ٹائم گیننگ ایکسرسائز تھی. ہمارے حکمران اس وقت یہ کھیل دیکھ نہیں سکے. ایک بلیف تھا، ایک یقین تھا کہ شاید یونائٹڈ نیشنز کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے آنے والے وقتوں میں یہ فیصلہ تصفیہ کرا دے گی. کیونکہ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، یو این نئی بنی تھی، اور دنیا کو بڑی امیدیں تھیں کہ شاید یونائٹڈ نیشنز جو ہے اپنا کردار ادا کرے. اس لیے بے وقوفی میں ہم کہیں گے، اپنی ناسمجھی میں، یو این پہ اعتبار کرنے کے نتیجے میں اس وقت کے جو ہمارے پاکستان کے لیڈرز تھے وہ اس انڈین ٹریپ میں آ گئے. کشمیر اٹ واز اے بیٹریل. 1948 میں جو سیز فائر کیا گیا، کشمیر کے لوگوں نے اس وقت یہی سمجھا کہ ہمارے ساتھ ایک بیٹریل ہوا ہے. اس وقت پیس نہیں ہونی چاہیے تھی. انڈین ڈیسپریٹ تھے، ہم بہت قریب تھے کشمیر کو کہ انڈین کو پریشرائز کر لیں. اگر آپ نوٹ کریں تو کارگل پہ جو ہم نے 1998 میں لڑائی لڑی، 99 میں لڑائی لڑی کارگل کی،
48 میں ہم کارگل کیپچر کر چکے تھے. کارگل 2-3 دفعہ ہمارے ہاتھ میں آیا اور ہاتھ سے نکلا. یہ تمام بڑے بڑے علاقے جو آج پاکستان کے پاس ہیں, یہ سب 48 کی جنگ میں ہم نے قبضہ کیے تھے, اور آئندہ بھی پورا کشمیر سری نگر بھی لیا جا سکتا تھا اگر تھوڑا سا پریشر اور مینٹین کرتے. پھر یہ ایز پاکستانی ہمیشہ ایکسپیکٹ کرتے رہے کہ شاید یونائٹڈ نیشنز ریزالو کرے گی, نہیں ہوا. اس کے بعد جو دوسری سیریس اٹیمپٹ ہوئی کشمیر کو آزاد کرانے کی, وہ جو ہو سکتی تھی اگر, کہ جب چائنیز نے 1962 میں انڈیا سے ان کی جنگ ہوتی ہے اور چینی فوجیں پورے شمالی ہندوستان سے انڈین آرمی کو مار مار کے دھکیل کے نیچے اتار دیتی ہیں, اور اس وقت بھی ایوب خان کو پیغام بھیجا جاتا ہے چائنیز کی طرف سے کہ کشمیر خالی ہے, آپ اپنی فوجیں داخل کر لیں اور کیپچر کر لیں. اور اس وقت بھی پاکستان کے حکمران سوچتے ہی رہ گئے کہ ہم کشمیر میں داخل ہوں یا نہ داخل ہوں. تاریخی موقع ضائع کر دیا گیا. قدرت اللہ شہاب نے اپنی شہاب نامہ میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے, کیونکہ وہ پریزیڈنٹ کے پرسنل سیکرٹری تھے. انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ کتنی بڑی تاریخی غلطی ہوتی ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے تھے. اس خجالت اور اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے, اور اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو, جو کوتاہی کر چکے تھے پہلے, اس کو کفارہ اپنے خیال میں ادا کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی ایمبیشس پلان بنایا آپریشن جبرالٹر کے نام سے, جس کا مقصد یہ تھا, جو انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی اس وقت کے فارن منسٹر بھٹو نے ایوب خان کو, کہ صاحب کشمیر کی پوری آبادی جو ہے وہ جہاد کے لیے تیار ہے, اٹھ کھڑی ہوگی, اور پاکستان کو اپنے کمانڈو دستے داخل کر دینے چاہیے اس کے اندر. اور اس فالٹی انفارمیشن پہ, فالٹی انٹیلیجنس پہ جو انالیسس کر کے بہت بڑا آپریشن کیا گیا, اور بڑی بھاری تعداد میں پاکستانی فوجی کمانڈو اتارے گئے کشمیر میں. مگر کشمیر کی آبادی کے پاس اندر نہ تو اسلحہ تھا, نہ وہ تیار تھے اس جہاد کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپریشن جبرالٹر بری طرح ناکام ہوا. ہمارے بہت بڑی تعداد میں آفیسرز اور جوان اندر شہید ہوئے, اور بڑی مشکل سے کچھ لوگ نکل کر واپس پہنچ سکے. اور اس کے نتیجے میں ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی, اور وہی جھڑپ, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بھارت نے 65 کی جنگ پاکستان پر مسلط کی, لاہور پر حملہ ہوا. اور پھر شکر ہے کم از کم پاکستان جو کچھ غلطیاں شروع میں ہو چکی تھی اس کو ہم سسٹین یہ کر سکے کہ جرات, دلیری, بہادری اور غیرت کے ساتھ جو ڈیفنس آف پاکستان جو اس وقت کیا گیا, کہ جو آبجیکٹیوز انڈین اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. ہم نے بھی کشمیر میں آبجیکٹیو اچیو نہیں کیا, انڈین جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. الٹیمیٹلی جبرالٹر, گرینڈ سلام اور 65 کی وار ایک سٹیلمیٹ کی حیثیت سے ختم ہوتی ہے, جس میں کم از کم انڈینز کو شدید نقصان اٹھانا پڑا. اٹ واز اے ڈیرنگ اٹیمپٹ, بیوقوفانہ پلاننگ ضرور تھی گرینڈ سلام اور جبرالٹر کی, لیکن الحمدللہ پاکستان کو ریکور فرام دس. مگر کشمیر ہمارے ہاتھ نہیں آیا. دوسرا موقع ہم نے کشمیر کو لینے کا ضائع کیا. پھر 71 میں ہمیں بڑی سخت چوٹ آئی. انڈیا نے وہ سارا فوکس 65 کے بعد ایسٹ پاکستان پہ کر دیا, اور اگرتلہ سازش, مجیب الرحمان, مکتی بانی, ایک لو انٹینسٹی کانفلکٹ کے ذریعے بغاوت, غداریاں برپا کی ایسٹ پاکستان میں. اور انڈیا نے سارا فوکس رکھا اسی بات پہ کہ اب ویسٹ پاکستان سے بعد میں نپٹیں گے, پہلے ایسٹ پاکستان